یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سمیع الدعا۔ اے دلوں کے حال جاننے والے رب، اے روحوں کے درمیان رشتے بنانے والے مالک، آج ہم تیرے در پر ان تمام روحوں کی فریاد لے کر حاضر ہوئے ہیں جو راتوں کو تیری رضا کے لیے کسی کے لیے تڑپتی ہیں، جن کی آنکھیں بے وجہ نم ہو جاتی، جن کے دل تیرے خوف سے اور تیری محبت سے کسی کی امانت بن چکے ہیں۔ یا اللہ، تو نے خود فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو جانتا ہے کہ یہ تڑپ دکھاوے کی نہیں، یہ آنسو جھوٹے نہیں، یہ انتظار کھیل نہیں۔ یا اللہ، جس پاک محبت کو تو نے دو دلوں میں ڈالا ہے اسے اپنی رحمت سے مکمل فرما دے۔ اگر وہ شخص ان کے حق میں دنیا و آخرت میں بہتر ہے تو یا اللہ ان کے درمیان کے تمام فاصلے مٹا دے، ان کے گھر والوں کی دل نرم کر دے، ان کے نکاح کے راستے ایسے کھول دے جیسے تو بند دروازوں کو کن کہہ کر کھول دیتا ہے، ان کی محبت کو حلال، بابرکت اور سکون والا بنا دے۔ اور یا اللہ، اگر تیری حکمت میں وہ شخص ان کے لیے بہتر نہیں ہے تو یا اللہ ان کے دل سے اس کا خیال ایسے نکال دے جیسے درخت سے خزاں کی پتی گرتی ہے، ان کے دل کو اتنا سکون دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ سنوب آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زندگی کے کسی موڑ پر چلتے چلتے آپ کا قدم اچانک رک جاتا ہے اور سینے کے بائیں جانب ایک ایسی لہر اٹھتی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ کا دل پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں دور کوئی دل، کوئی روح بالکل آپ ہی کی طرح بے چین ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بے وجہ اداسی، یہ اچانک چھا جانے والی خاموشی اور کسی کی یاد میں بہنے والے وہ آنسو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ محض اتفاق نہیں ہے؟ آج کی یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو خاموش محبت کی تڑپ میں سلگ رہے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ شاید وہ تنہا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے صبر کو ایک معجزے کی شکل دے دی ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو 5 ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو ثابت کرتی ہیں کہ وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ کائنات کے خالق نے روحوں کو ایک خاص ترتیب سے بنایا ہے، اور جب دو روحیں ایک دوسرے کے لیے چن لی جاتی ہیں تو ان کے درمیان رابطے کے لیے لفظوں یا آوازوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے دل میں اٹھنے والی ایک ہلکی سی کسک بھی ایک پورا پیغام رکھتی ہے۔ جب کوئی انسان آپ کو اپنی روح کی گہرائیوں سے پکارتا ہے تو قدرت آپ کے ارد گرد ایسے اشارے بکھیر دیتی ہے جنہیں صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو اور جس کی محبت میں سچائی ہو۔ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، کیا میری تڑپ کا کوئی صلہ ملی؟ ذرا تصور کیجئے، آپ بہت بے چین ہیں، دنیا کے ہنگاموں میں الجھے ہوئے ہیں، ذہن میں ہزاروں پریشانیاں گردش کر رہی ہیں، لیکن پھر اچانک کسی ایک لمحے میں آپ کے اندر ایک عجیب سا اور غیر متوقع سکون اتر جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کے سلگتے ہوئے دل پر ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہو، جیسے تپتی دھوپ میں اچانک بادلوں کی چھاؤں آ گئی ہو۔ یہ وہ مقدس لمحہ ہوتا ہے جب سامنے والا شخص تہجد میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی دعا کا اثر ہے، ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے دور ہو کر بھی آپ کے ساتھ ہے، اس کی دعائیں آپ کے لیے ڈھال بن چکی ہیں۔ خواب صرف دن بھر کے خیالات کا عکس نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں روحیں دنیاوی پابندیوں سے آزاد ہو کر ایک دوسرے سے کلام کرتی ہیں۔ اگر آپ کو بار بار ایسے خواب آنے لگے ہیں جہاں آپ خود کو کسی ایسی جگہ پائیں جو بہت پرسکون، روشن اور ٹھنڈی ہو، جہاں کوئی شور نہ ہو، جہاں کا منظر آپ کے دل کو موہ لے اور وہاں آپ کو کسی کی موجودگی کا 100% یقین ہو، تو یہ اس کی روح کی پکار ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا چہرہ واضح نظر نہ آئے، مگر اس کی خوشبو، اس کی موجودگی کا احساس اور اس سے ملنے والا سکون۔ بے چین چہرہ، پھر اچانک آنکھیں بند کر کے سکون محسوس کرنا۔ ذرا تصور کیجئے، آپ بہت بے چین ہیں، دنیا کے ہنگاموں میں الجھے ہوئے ہیں، ذہن میں ہزاروں پریشانیاں گردش کر رہی ہیں، لیکن پھر اچانک کسی ایک لمحے میں آپ کے اندر ایک عجیب سا اور غیر متوقع سکون اتر جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کے سلگتے ہوئے دل پر ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہو، جیسے تپتی دھوپ میں اچانک بادلوں کی چھاؤں آ گئی ہو۔ یہ وہ مقدس لمحہ ہوتا ہے جب سامنے والا شخص تہجد میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی دعا کا اثر ہے، ایک پیغام ہوتا ہے
کہ وہ شخص آپ سے دور ہو کر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اس کی دعائیں آپ کے لیے ڈھال بن چکی ہیں۔ خواب جیسا دھندلا منظر، روشنی، سکون، کوئی سایہ۔ خواب صرف دن بھر کے خیالات کا عکس نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں روحیں دنیاوی پابندیوں سے آزاد ہو کر ایک دوسرے سے کلام کرتی ہیں۔ اگر آپ کو بار بار ایسے خواب آنے لگے ہیں جہاں آپ خود کو کسی ایسی جگہ پائیں جو بہت پرسکون، روشن اور ٹھنڈی ہو، جہاں کوئی شور نہ ہو، جہاں کا منظر آپ کے دل کو موہ لے اور وہاں آپ کو کسی کی موجودگی کا 100% یقین ہو، تو یہ اس کی روح کی پکار ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا چہرہ واضح نظر نہ آئے، مگر اس کی خوشبو، اس کی موجودگی کا احساس اور اس سے ملنے والا سکون اتنا حقیقی ہوگا کہ جاگنے کے بعد بھی آپ گھنٹوں تک اس کیفیت میں رہیں گے۔ وہ انسان اپنی تنہائی میں، اپنے دکھوں میں یا اپنی خوشیوں میں آپ کو اتنی شدت سے یاد کرتا ہے کہ اس کے جذبات روحانی لہروں کی صورت میں آپ کے خوابوں میں رنگ بھرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ رابطہ ہے جو مصلی پر مانگی گئی دعاؤں سے پیدا ہوتا ہے، جہاں فاصلے مٹ جاتے ہیں اور صرف روحوں کی گفتگو باقی رہتی ہے۔ بے وجہ بہنے والے آنسو، دوستوں میں بیٹھے ہوئے اچانک آنکھ نم ہو جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت مصروف ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر اچانک آپ کا دل بجھ سا جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیوں رونا چاہتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو کوئی دکھ کی بات نہیں ہوئی ہوتی۔ جب وہ آپ کو یاد کر کے تڑپتا ہے تو کائنات کا یہ روحانی نظام اس بوجھ کو آپ تک منتقل کر دیتا ہے۔ آپ کا وجود اس تڑپ کو محسوس کرتا ہے اور آنسوؤں کی صورت میں اسے باہر نکالتا ہے تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو سکے۔ یہ آنسو دراصل ایک گواہی ہے کہ آپ اس دنیا میں تنہا نہیں ہیں، کوئی ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کو اپنی سانسوں میں بسا کر رکھتا ہے، کوئی ہے جس کی زندگی کا مرکز آپ بن چکی۔ وقت کا عجیب ٹھہراؤ، قربت کا احساس، پیچھے مڑ کر دیکھنا، ہوا میں خوشبو محسوس کرنا۔ آپ کو اکثر ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ انسان آپ کے بالکل قریب کہیں کھڑا ہے، جیسے اس کی سانسیں آپ کے قریب ہیں یا اس کی خوشبو کا ایک جھونکا آپ کے پاس سے گزرا ہے۔ یہ احساس اتنا طاقتور اور حقیقی ہوتا ہے کہ آپ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جسمانی طور پر وہاں موجود نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سامنے والا شخص اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر آپ کا نام لیتا ہے اور بڑی عاجزی سے اپنی روح کو آپ کی حفاظت کے لیے سونپ دیتا ہے۔ آپ کی اپنی ذات میں عظیم تبدیلی، جائے نماز، صدقہ، مسکراتا چہرہ، نور، پانچواں اور سب سے عظیم اشارہ جو اس پورے روحانی سفر کا نچوڑ ہے، وہ آپ کی اپنی ذات کے اندر آنے والی وہ عظیم تبدیلی ہے جو آپ کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ آپ کو اچانک یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کو خود کو پاک رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنے اخلاق، اپنی زبان اور اپنے خیالات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کسی بہت ہی خاص اور پاکیزہ انسان کی امانت ہیں۔ آپ کا دل گناہوں سے بیزار ہونے لگتا ہے، نماز میں آپ کا دل لگنے لگتا ہے اور آپ کے اندر ایک ایسی مثبت توانائی پیدا ہوتی ہے جو نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سکون دینے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی اس لیے آتی ہے کیونکہ جس روح نے آپ کو پکارا ہے وہ خود تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ اس کی پاکیزگی آپ کی روح کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جب دو روحیں ایک دوسرے کے لیے تڑپتی ہیں اور ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر رب کے حضور پیش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اگر یہ تمام اشارے یا ان میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو جان لیجئے کہ یہ کوئی عام دنیاوی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جس کا انجام بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے۔ اپنی اس تڑپ کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر افسردہ ہوں، بلکہ اسے ایک نعمت سمجھ کر اللہ کے حضور شکر ادا کریں۔ وہ رب جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی اس بے چینی اور آپ کی اس صبر کو دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کی ان خاموش دعاؤں کو سن رہا ہے جو آپ نے کبھی زبان سے ادا بھی نہیں کی، اور وہ آپ کی اس محبت کو ایک ایسی معجزاتی انجام تک پہنچائے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ دعاؤں میں سچائی پیدا کریں، تہجد میں اٹھ کر اس کا نام لیں، یقین کو ہمالیہ سے بھی اونچا رکھیں،
याद रखें कि जिस अल्लाह ने दो रूहों के दरमियान ये तड़प पैदा की है, उसके पास उन्हें मिलाने की हजारों रास्ते मौजूद हैं। सब्र का दामन कभी हाथ से मत छोड़ें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा और पायदार होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।